قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعے جو نفع حاصل ہو وہ جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو قتل کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جس کی تفصیلات پر اجمالاً تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ملاوٹ کے ذریعے سے، چوری، ڈکیٹی، خیانت، سود، رشوت، دھوکہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو معروف اور مشہور ہیں، کسی ذریعے سے بھی دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، جیسا کہ یہاں پر تجارت کا باقاعدہ تذکرہ بھی ہے۔ تجارت اور خرید و فروخت کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ان کو بیع فاسدہ، بیع باطلہ وغیرہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر باغات کی پھلوں کی خرید و فروخت عام طور پر جو چل رہی ہے وہ ناجائز طریقہ کار کے ساتھ چل رہی ہے۔ شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب تک ایک چیز کو وجود حاصل نہ ہو جائے تب تک اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو پھل ابھی تک وجود میں نہیں آتے اور ان کے باغات کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، بلکہ کئی سالوں کی پیشگی خرید و فروخت ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مہنگائی بھی نہ ہو اور فساد بھی نہ ہو۔ بسا اوقات آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنا کا پھل روٹین میں آتا ہے، چنانچہ اس کے مجھے اتنے کے پیسے مل جائیں تو یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات پھل اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ اس کی توقع اور سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر خدشہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کہے سے پھر جائے اور فساد کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ زمینوں کے حوالے سے ہم دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے مقدمات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آدمی نے چیز بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی، اور ابھی معاملہ مکمل ہونے سے پہلے قیمتوں میں کسی طرف سے تقاضا اتنی زیادہ کا پیشکش ہو گئی تو آدمی اپنی بات سے پھر جاتا ہے اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خریدار کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اتنا کا پھل آئے گا، اور کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھل اس کی توقع سے اتنا کم آئے کہ وہ سمجھے کہ میرا اس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو وہ اپنی بات سے پھر سکتا ہے، جس سے فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب تک ایک چیز کو وجود حاصل نہ ہو جائے اور وہ آفات سے محفوظ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اور جب تک باقاعدہ پھل اپنا سائز مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ آفات سے بھی محفوظ نہیں ہوتا،
بسا اوقات پھل لگتا ہے آندھیوں سے جھڑ جاتا ہے اور اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے۔ ذمہ دار لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز کو وجود حاصل ہونے سے پہلے جب خریدا اور بیچا جاتا ہے، اس سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے، مہنگائی بہت بڑھتی ہے۔ تو شریعت مہنگائی کے سامنے بھی باندھنا چاہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو، اس لیے کہ جب ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اور کسی آدمی نے اس کو خرید لیا، جیسا کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ فیکٹریوں کو، ملوں کو اور اداروں کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بنا دیں، اتنی مجھے چاہیے، اور اس کی وہ قیمت بھی ادا کر دیتا ہے اور وہ اس کو اس کی پرچی بنا کر دے دیتے ہیں، دستاویز بنا کر دے دیتے ہیں۔ اور ابھی وہ چیز بننا شروع نہیں ہوئی ہوتی کہ آگے کئی دفعہ وہ پرچی بک جاتی ہے، آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں فیکٹری سے، فلاں مل سے یہ مال خریدا ہے اور فلاں تاریخ تک وہ تیار ہوگا، میں نے اتنے میں خریدا ہے اور تمہیں اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ دوسرا اس کو خرید لیتا ہے، پھر اس سے تیسرا خرید لیتا ہے، اس سے چوتھا خرید لیتا ہے۔ یہ سوتر منڈی میں سارا یہی کاروبار ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ابھی وجود میں آئی نہیں ہوتی اور وہ 20 دفعہ آگے بک چکی ہوتی ہے اور ہر آدمی کا بے تحاشا نفع اس میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا بوجھ صارف پر پڑتا ہے، تو جس سے مہنگائی وجود میں آتی ہے۔ تو بہرحال بیوہ فاسدہ کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی آمدن حاصل کرتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے خرید و فروخت کی بھی تمام وہ صورتیں اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ جن کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزوں کی خرید و فروخت سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے، مثال کے طور پر مردار ہے اور شراب ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں خریدتے بیچتے ہیں تو اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ آمدن بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور بہت سارے پیشے ایسے ہیں کہ جن سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے، اگر ہم ان پیشوں کو اختیار کرتے ہیں، ان پیشوں کے ذریعے سے ہمیں آمدن حاصل ہوتی ہے، ذریعے آمدن، تو ان سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بھی درست نہیں ہے۔ تصویر بنانا، مجسمے بنانا، اور اسی طرح کوئی آدمی جوئے کو، سٹے کو اور اس قسم کی چیزوں کو ہی اپنے لیے ذریعہ آمدن کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لکی کمیٹی، فلاں کمیٹی، فلاں کمیٹی، تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں، ان سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آلات ہیں صنعت کاری میں، جیسے لہو و لعب کے آلات ہیں اور گانا بجانے کے آلات ہیں، بہت سارے لوگ انہی کو بناتے ہیں اور انہی سے اپنا روزگار چلاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ان سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بھی کسی طور پر درست نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر صرف اتنی بات ہے کہ ہر وہ ذریعہ آمدن جس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو بھی ہمیں آمدن حاصل ہوگی وہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا علم حاصل کرنا بھی ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، کہ جس سے اس کو حلال حرام کی پہچان ہو سکے، یہ پتہ چل سکے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے خرید و فروخت کی کون کون سی صورتیں ناجائز ہیں، پیشے کون کون سے ناجائز ہیں، کن طریقوں سے آمدن حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے، اس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر تجارت کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ تجارت کے علاوہ اور بھی اگر کسی ذریعے سے ہمیں ناجائز آمدن حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی حرام میں داخل ہے۔ تجارت کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے کیا کہ پوری دنیا میں تقریباً 80% آمدن کا ذریعہ تجارت ہی ہے، 80% ضرورتوں کا انحصار تجارت پر ہے، اور اس کے علاوہ پھر زراعت بھی ہے، مزدوری ہے، صنعت کاری ہے، اور پھر بسا اوقات وراثت سے آدمی کو مال حاصل ہو جاتا ہے، کسی نے ہبہ اور گفٹ کر دیا اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔
تو بہت ساری صورتیں ہیں انسان کو مال حاصل ہونے کی، لیکن چونکہ تجارت ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا ہے، باقی سب کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی وراثت میں حاصل ہونے والے کسی اور کے حق کو دبائے گا تو یہ بھی اسی طرح حرام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ زراعت کے اندر اس طرح کے کام کرے گا تو وہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ محنت مزدوری میں اگر آدمی غلط طریقہ اختیار کرے گا تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو تجارت کا تذکرہ بطور خاص یہاں پر کیا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق چند ایک باتیں مزید عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔